السلام علیکم، میرا نام اسجد ہے۔ میں بچپن سے مری کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلا بڑھا ہوں۔ مری ایک مشہور پہاڑی علاقہ ہے جو اپنی خوبصورت وادیوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک مزیدار تفریحی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے جنگلات بھی بہت گہرے اور پراسرار ہیں۔ کیا آپ نے کبھی مری کے گھنے درختوں اور ان کے بیچ مچلنے والی ہواؤں کے بارے میں سنا ہے؟ یہ شہر ہر طرف سے بڑے بڑے درختوں سے گھرا ہوا ہے جو دن کے وقت بھی اندھیرے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہمارا گھر بھی ایک ایسی ہی تنہا جگہ پر تھا، بالکل جنگل کے بیچ۔ ادھر آس پاس کوئی دوسرے گھر نہیں تھے، صرف ہر طرف اونچے درخت جن کی شاخیں ہوا چلنے پر عجیب عجیب آوازیں نکالتی تھیں۔ رات کے وقت یہ جنگل اور بھی زیادہ خوفناک لگتا تھا، جہاں صرف جانوروں کی آوازیں اور ہوا کا شور سنائی دیتا تھا۔ مری کا یہ علاقہ دن کے وقت خوبصورت لگتا تھا، مگر رات ڈھلتے ہی یہ ایک الگ ہی روپ ڈھال لیتا تھا، جیسے کوئی پرانی کہانیوں کا حصہ ہو۔ اگر آپ ہمارے گھر کے پچھلے برآمدے سے باہر دیکھتے تو آپ کو صرف ہر طرف گہرے اور لمبے دور تک پھیلے ہوئے درخت نظر آتے۔ یہ درخت اتنے گھنے تھے کہ ان کے بیچ سے سورج کی روشنی بھی مشکل سے گزرتی تھی۔ دن کے وقت بھی ایک ہلکا سا اندھیرا محسوس ہوتا تھا، اور رات کے وقت یہ جگہ بالکل سنسان لگتی تھی۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمارا گھر کتنا تنہا تھا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی جہاں آس پاس پڑوسی ہوتے یا ذرا سی آواز سن کر لوگ مدد کو پہنچ جاتے۔ یہاں اگر آپ رات کے اندھیرے میں چیخ بھی پڑتے تو صرف جنگل کا سناٹا آپ کی چیخوں کا جواب دیتا۔ کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی مدد کو نہیں آتا، صرف ہوا کا شور، پتوں کی سرسراہٹ اور وہ گہرا اندھیرا ہوتا جو آپ کو یہ محسوس کرواتا کہ آپ اس جگہ بالکل اکیلے ہیں۔ یہ واقعہ 1996 کی گرمیوں کا ہے، جب دن لمبے اور راتیں مختصر ہوتی تھیں۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی، ایک ایسی عمر جب بچے دنیا کو معصومیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈر کا اصل مطلب انہیں سمجھ نہیں آتا، مگر اس سال جو کچھ ہوا اس میں میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میرا ایک بچپن کا دوست تھا، عمر بالکل ہی میری عمر کا تھا۔ ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اور ہر چھوٹی بات کو ایک بڑی ایڈونچر سمجھتے تھے۔ ہماری دوستی صرف اسکول یا گلی محلے تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہماری فیملیز بھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ ہمارے والد ایک ساتھ کام کرتے تھے، اس وجہ سے ہماری گھروں کی دوستی اور بھی گہری تھی۔ ہر جمعہ رات عمر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ یہ ایک پرانی عادت تھی جو بنا کسی پلاننگ کے چلتی رہی تھی۔ عمر کے گھر والے بھی اس بات کے عادی ہو چکے تھے، اور میری امی اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ہم دونوں رات بھر مستی کرتے، کہانیاں سنتے اور جنگل کی طرف نکلنے کے نئے نئے طریقے سوچتے تھے۔ یہ سب ایک ایڈونچر لگتا تھا، تب تک جب تک ایک ایسی رات نہیں آئی جو ہم دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس دن ہم نے سوچا کیوں نہ جنگل کو مزید ایکسپلور کیا جائے۔ ہر جمعرات کی طرح اس دفعہ بھی ہم اپنے برآمدے سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیے، مگر اس بار کچھ الگ تھا، ایک عجیب سا جذبہ، ایک انجانا جوش جو ہمیں ہمیشہ سے زیادہ آگے لے جا رہا تھا۔ اکثر ہم ایک خاص حد تک جاتے تھے، جہاں تک جانے کی امی نے بھی اجازت دی رکھی تھی۔ اس سے آگے کا علاقہ ہمیشہ عجیب لگتا تھا، وہاں ایک گہرا سناٹا رہتا تھا، ہوا بھی دھیمی ہو جاتی تھی۔ مگر اس رات پتہ نہیں کیوں ہم نے اس حد کو پار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے کا نتیجہ تھا یا ہمارے اندر کی کسی انسنی پکار کا، یہ اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جب ہم کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں ایک چھوٹی سی کھلی جگہ نظر آئی۔ یہ جگہ جنگل کے گہرے درختوں کے درمیان ایک دم سہمی ہوئی سی تھی، جیسے کسی نے جان کر وہاں ایک کھلا ٹکڑا زمین کا وہاں چھوڑ دیا ہو۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ ایک پرانی ٹینٹ تھی جو بالکل بے وجہ وہاں موجود تھی۔
ٹینٹ کا کپڑا بہت خراب حالت میں تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور ہوا چلنے پر ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا تھا۔ یہ ٹینٹ یہاں کیوں تھی؟ کس نے اسے یہاں لگایا تھا؟ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ یہ جگہ بالکل سنسان تھی، مگر ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم اس پرانی ٹینٹ کے قریب پہنچے، ایک عجیب سا احساس دل میں جاگ اٹھا۔ پہلے سب کچھ عام تھا، گرمیوں کی وہ گرمی جو رات کو بھی کم نہ ہوتی تھی، مگر جیسے ہی ہم اس ٹینٹ کے چند قدم پاس آئے، ہوا ایک دم ٹھنڈی ہونے لگی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی جو صرف ایک ہوا کا جھونکا ہو، یا ایک عجیب اور گہری ٹھنڈک جو ہمیں ایک عجیب سا احساس دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت تھوڑا تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا۔ یہ گرمی کا موسم تھا، یہاں تک کہ راتوں میں بھی پسینہ آتا تھا، مگر اس جگہ کا ماحول ایک دم سے بدل چکا تھا۔ یہ صرف ایک فضائی تبدیلی نہیں تھی، جیسے کوئی اندیکھی چیز ہماری موجودگی محسوس کر کے ہمیں دھیرے دھیرے گھیر رہی ہو۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں واپس مڑ جانا چاہیے، مگر کریوسٹی جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکی۔ عمر بھی میری طرح چپ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے یہ ایڈونچر اس کے لیے ایک نیا کھیل ہو۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو کچھ آگے ہونے والا تھا وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک حصہ بن جائے گا۔ جب ہم ٹینٹ کے سامنے رکے تو ایک اجنبی سی سوزش ہمارے جسم میں دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، مگر ہم اس نظر کا سورس ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ ہماری آنکھیں ٹینٹ کی پٹی پر جم گئیں جو دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، مگر ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی۔ یہ صرف ایک عجیب اتفاق تھا یا پھر کوئی چھپی ہوئی چیز ہمیں اندھیرے سے دیکھ رہی تھی؟ آسمان میں بھی پہلے سے زیادہ اندھیرا لگنے لگ گیا تھا، جیسے تاریخ بدل رہی ہو، جیسے ہمیں کسی اور ہی دنیا میں کھینچ رہی ہو۔ اور پھر اچانک ٹینٹ کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلنے لگا، ایک سیاہ ڈراؤنا ہاتھ۔ پہلی نظر میں ہی اس ہاتھ نے ہماری روح تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ یہ انسانی ہاتھ نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کی جو کھال تھی وہ کالی اور مرجھائی ہوئی تھی، جیسے کسی سڑی ہوئی لاشوں کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز اس ہاتھ کے لمبے کالے ناخن تھے، عجیب طریقے سے چمک رہے تھے، جیسے انہیں کوئی الگ سے روشنی ہو یا پھر کسی انجانی چیز کی نشانی ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری طاقت ختم ہو رہی ہے، ہونٹ سوکھ گئے تھے، آواز گل ہو گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر تھا، ایک ایسی حقیقت جو نہ میں سمجھ سکتا تھا نہ اسے جھیل سکتا تھا۔ عمر نے بھی یہ سب دیکھا، مگر اس کی بھی حالت میرے جیسی ہی تھی۔ منہ کھلا رہا مگر چیخنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اور ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ ہاتھ دھیرے دھیرے ہلتا رہا جیسے کسی اندیکھی طاقت کا ذریعہ زندہ ہو۔ پھر اس کی لمبی سیاہ انگلیاں عجیب طریقے سے مردانے لگی اور وہ ہاتھ ایک دم ہمیں اشارہ کرنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو ادھر آؤ، جیسے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز تھی جو ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتی تھی۔ اس وقت ٹینٹ کے اندر سے ایک گہری بھیانک ہنسی گونج اٹھی۔ یہ ہنسی انسانی نہیں تھی، اتنی بھاری ٹون اور عجیب سی تھی کہ دل کے اندر تک ایک ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ ایسی ہنسی تھی جو صرف کانوں سے نہیں بلکہ روح سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف ایک بار نہیں ہنسی بلکہ دھیرے دھیرے زیادہ اور تیز ہنسی میں بدلتی گئی، جیسے کوئی ہماری حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ہماری حالت اور خراب ہو گئی۔ عمر نے بنا کسی بات کا انتظار کیے پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا اور میں بھی اس کے پیچھے بنا سوچے سمجھے بھاگ پڑا۔ جنگل کے اندھیرے راستے، اونچی نیچی جھاڑیاں، کئی جگہ سے پھسلے، مگر اس وقت صرف ایک ہی بات دماغ میں تھی، جان بچانی ہے۔
ہمیں نہیں یاد کہ ہم کیسے جنگل سے نکلے، صرف اتنا یاد ہے کہ ہم دونوں زندگی کے لیے بھاگتے رہے جب تک کہ ہم میرے گھر تک نہیں پہنچ گئے۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جسم پسینے سے لٹ پٹ تھا، مگر سب سے زیادہ جو چیز ہمارے اندر تھی وہ تھا خوف، ایسا ڈر جو زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ جیسے ہی عمر نے اندر قدم رکھا، اس نے بنا وقت ضائع کیے فون اٹھایا اور اپنی ماں کو بلانے کے لیے کال کر دی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہو۔ جب میری ماں نے دیکھا کہ ہماری حالت اتنی خراب ہے تو انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ ہم نے جو کچھ دیکھا سب کچھ بتا دیا، وہ ٹینٹ، وہ سیاہ ہاتھ، وہ ہنسی جو صرف ایک بھوت یا کوئی شیطانی چیز کی ہنسی ہو سکتی تھی۔ مگر ماں نے ہمیں صرف ایک دعا پڑھ کر سنائی اور کہا، یہ صرف تمہارا وہم ہے، جنگل میں اکثر عجیب آوازیں ہوتی ہیں۔ ماں کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی آدمی کا ذہن اسے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر مجھے اب بھی وہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ واقعی ہمارا وہم تھا یا پھر جنگل کے اندھیرے میں کوئی چیز ہماری راہ دیکھ رہی تھی اور ہم صرف قسمت والے تھے جو بچ کر واپس آ گئے؟ عمر پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس رات کے بعد وہ بالکل بدل گیا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ چکی ہو۔ پہلے تو بس وہ ملنے سے کترانے لگا، پھر دھیرے دھیرے ہماری دوستی بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ وہ جو عمر ہر جمعرات میرے گھر آتا تھا، جو میرے ساتھ ہر جگہ جنگل کی سیر کرتا تھا، وہ کہیں کھو گیا تھا۔ کچھ سال گزر گئے، پھر ایک دن مجھے کسی سے پتہ چلا کہ عمر نے عجیب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، ایسے لوگ جو نشے اور چھوٹی موٹی چوریاں کرتے تھے۔ وہ صرف 14 سال کا تھا اور جب اس نے پہلی دفعہ نشہ کرنا شروع کیا، میں سنتا رہا کہ کس طرح وہ دن بہ دن اور زیادہ لاپرواہ ہوتا گیا، جیسے اسے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر جب وہ صرف 17 سال کا تھا، ایک دن مجھے خبر ملی جو میری روح تک ہلا گئی۔ عمر نے ایک دن زیادہ نشہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ کیا وہ صرف دنیا سے تنگ تھا، یا اس رات کے بعد اس نے بھی وہی چیز محسوس کی جو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی؟ مجھے بھی اس دن کے بعد شدید نائٹ ٹیررز آنے لگے تھے۔ میں کبھی بتا نہیں سکتا کہ مجھے اپنے سپنوں میں کیا دکھائی دیتا تھا، مگر ایک چیز بتا سکتا ہوں، وہی سیاہ ہاتھ، وہی لمبی چمکدار ناخن، وہی بھیانک ہنسی۔ ہر رات جب بھی آنکھ بند کرتا، مجھے لگتا کہ وہ ہاتھ مجھ تک پھر سے پہنچ رہا ہے، کہ جیسے ٹینٹ کے اندر جو بھی تھا وہ اب بھی مجھے بلا رہا ہے۔ مجھے صحیح کرنے کے لیے گھر والوں نے میرے بہت سی دعائیں کروائیں اور مجھ پہ بہت سے دم بھی کیے گئے۔ بہت سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں چھوٹتی، اور جو چیز جنگل میں ملی تھی اس نے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے آج بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن اب وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی، ایک نئے شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں، اپنی عادتیں بدلی اور دھیرے دھیرے اپنے اندر کے اندھیرے سے لڑنا سیکھا۔ آج میری اپنی ایک فیملی ہے، ایک نئی زندگی جو میں نے خود اپنے لیے بنائی ہے، لیکن کچھ یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہر سال جب بھی میں مری جاتا ہوں تو عمر کی قبر پر ضرور جاتا ہوں، پھول رکھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر ہر بار قبر کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اب بھی چھپ کر کہیں میرے آس پاس ہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دن جو ہم نے جنگل میں دیکھا وہی عمر کی موت کا سبب بنا۔ شاید وہ ایک بھوت نہیں تھا، نہ کوئی سرے راہ بھٹکی ہوئی آتما، بلکہ ایک شیطانی طاقت تھی جو ہمیں وہاں ملی تھی، اور پھر وہ صرف ہمیں دیکھ کر واپس نہیں چلی گئی تھی، وہ ہمارے ساتھ آ گئی تھی۔ عمر کے ساتھ جو ہوا، اس کی گرتی ہوئی زندگی کی طرف ڈھلکنا، اس کے نشے میں ڈوبنا، اور پھر وہ آخری دن، کیا یہ سب ایک اتفاق تھا، یا یہ سب اسی نے کیا تھا جو اس دن ہمیں جنگل میں ملا، جو دھیرے دھیرے اس کی زندگی کھا گیا؟ مری کے جنگل ہمیشہ سے عجیب بھوتوں کے لیے مشہور رہے ہیں، اور ایسی افواہیں بھی تھیں کہ 90s کے دوران وہاں کچھ لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے۔
ایسے لوگ جو اندھیرے کے پجاری تھے، جو کوئی انکہی طاقتوں کو بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ شاید کسی نے وہاں کوئی ایسی چیز جگا دی تھی جو صدیوں سے سوئی ہوئی تھی، اور ہم بس غلط جگہ غلط وقت پر پہنچ گئے تھے۔ اب بھی کبھی کبھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی جو چاہتا ہے کہ میں واپس آؤں، مگر اب میں کبھی بھی اس جنگل کے اس حصے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ جو چیز وہاں تھی اس نے اب ایک جان لے لی تھی، اور شاید وہ اب بھی کسی نئے شکار کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام ظہیر ہے۔ جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں وہ اب تک مجھے یہ سوال یا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل میں اس رات ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ واقعہ میرے اور میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اور آج بھی 2 سال گزرنے کے بعد اس بات کو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ بھی ہوتا تو اگر کوئی مجھے یہ بتاتا تو میں یقین نہ کرتا، لیکن قسم سے یہ اس کی ایک بات سچ ہے۔ 2 سال پہلے ہم کیمپنگ کرنے ایک جگہ گئے جو کہ شہری علاقے سے بہت دور تھی۔ یہ ہماری پسندیدہ مصروفیات تھی کیونکہ اصلی زندگی سے دور کچھ وقت بتانا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ جس جگہ گئے تھے وہاں ہائکنگ ٹرائلز اور کچھ ٹورسٹ اٹریکشنز بھی تھے، اور یہ جگہ بھی ایک تاریخی تھی، پنجاب میں لاہور سے کافی دور، مری کے قریب۔ پہلی رات تو بالکل سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، ہر طرف فیملیز، کیمپ فائر اور ہنستی کھیلتی آوازیں، وہی سکون جو لوگ کیمپنگ کا مزہ لینے کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے چائے بنائی اور آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کی، لیکن دوسری رات جب آئی سب کچھ بدل گیا۔ کیمپ کے اسٹاف نے بتایا کہ ہم پارک میں اکیلے ہیں، کوئی اور وزٹر نہیں۔ پہلے تو ہمیں خوشی ہوئی، پورا ایریا صرف ہمارے لیے، لیکن پھر دن بھر ہم نے ہائکنگ اور فشنگ کا مزہ لیا۔ شام ڈھلی تو ہم واپس کیمپ کی طرف چلے، لیکن جنگل کا ماحول عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ہوا بھاری ہو گئی تھی، آسمان کا رنگ عجیب سا تھا، جیسے رات تو آنا چاہ رہی ہو، شام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے والد نے کہا، کیا یہ سب عجیب نہیں لگ رہا، جیسے کوئی خواب چل رہا ہو؟ اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، جنگل لامحدود لگنے لگ گیا تھا، ہر طرف خاموشی اور ایک عجیب سا منظر۔ کیمپ واپس پہنچ کر ہم نے آگ جلائی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ ہم نے دوبارہ چائے بنائی، لیکن اس دفعہ وہ سکون نہیں تھا جو پہلی رات تھا۔ رات کے لگ بھگ 9 بجے ایک زور سے آواز آئی، جیسے کوئی درخت گرا ہو۔ ہم نے ٹارچ سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں تھا، صرف خاموشی۔ میں نے مذاق میں کہا شاید بگ فٹ ہے، لیکن میرے والد صاحب کو ہنسی نہیں آئی۔ پھر واپس وہ آواز آئی، اس دفعہ دور سے، لیکن اتنی ہی زور سے۔ ہم نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن اسی وقت تیسری آواز آئی جو کہ اس دفعہ قریب تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ ہم نے جلدی سے آگ میں اور لکڑیاں ڈالیں اور ٹینٹ میں چلے گئے۔ ٹینٹ میں جانے کے کچھ دیر بعد باہر سے آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی ہمارے قریب آ رہا ہو۔ پھر اچانک سے وہ آگ بجھ گئی جو کہ ہم جلا کے آئے تھے، اور اس میں اور لکڑیاں بھی ڈالی تھی تاکہ وہ رات تک چلتی رہے۔ اور تبھی میرے والد نے کہا کہ وہاں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کھڑا ہے؟ وہ بولے، معلوم نہیں لیکن کوئی ہے۔ ٹینٹ کے باہر ایک عجیب سی وائبریشن ہوئی۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا کے ذریعے اندر تک کچھ محسوس ہو رہا ہو۔ ہم نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ہم دونوں بے ساختہ سو گئے، بغیر جانے کہ کب نیند آئی۔ جب اٹھے تو دونوں کے فونز ڈیڈ تھے، جبکہ پہلی رات فل چارج تھے۔ ہم نے صبح بنا ایک دوسرے سے کچھ زیادہ بات کیے اپنا سامان باندھا۔ ہر چیز مانو ایک عجیب خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔
आग जिसमें हमने रात को इतना सारा फायरवुड डाला था सिर्फ राख बन चुकी थी, जैसे कभी जलाई ही ना हो। मैदान बिल्कुल सुनसान लग रहा था। हर चीज़ वैसी ही थी जैसे हम छोड़ कर गए थे। आमतौर पर जंगल के जानवर खाना उठा लेते हैं, लेकिन खाना टेबल पर वैसे ही पड़ा हुआ था। जब हम गाड़ी में बैठकर चलने लगे तो पहली बार मेरी वालिद की नज़रों में खौफ था। हम दोनों के चेहरों पर वही खौफ था जो हमने महसूस किया था। वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। अबू जान ने कहा, मुझे अब तक लगता है कि रात को वहाँ कोई था जो हमें देख रहा था। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा, लगता था जैसे हम पे नज़र रखने वाला कोई था, जैसे कोई हर पल हमें देख रहा हो और बस एक गलती का इंतज़ार कर रहा हो। जब हमने ये बात अम्मी को बताई तो उन्होंने पहला जवाब ही यही दिया कि या तो ये तुम एक कहानी बता रहे हो मुझे। लेकिन मैं और अब्बू जानते थे ये कोई ख्वाब या कहानी नहीं थी। हम दोनों ने एक ही चीज़ महसूस की थी, एक ही तरीके से। वो वाइब्रेशन, वो तेज़ धमक और सबसे अजीब बात वो ब्लैकआउट जो हम दोनों के साथ एक ही वक्त हुआ। अजीब बात ये थी कि हम एक साथ कब और कैसे सो गए ये हम दोनों को याद नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे वो फीलिंग्स कभी नहीं भूलती। आंखों से मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने महसूस किया था कि कोई चीज़ वहाँ थी, एक अंधेरा जो चलकर हमारे टेंट के पास आया था। और जब अब्बू ने मुझे कहा था वो वहाँ कौन खड़ा है, उस वक्त मेरा दिल कैसे धड़कना रुक गया था। मुझे अब तक वो पल याद हैं। अब्बू ने कहा, मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उनके चेहरे पर ऐसी खौफजदा शक्ल मैंने कभी नहीं देखी थी। जंगल का वो हिस्सा जहां हम गए थे, अब तक हमने कभी वापस नहीं जाने का सोचा। फिर चाहे दुनिया भर का दिलासा मिले, हम कभी वापस नहीं जाएंगे। हर साल कई लोग कैंपिंग के लिए वहां जाते हैं, लेकिन हमने कभी वहां की ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी जो हमसे मिलती जुलती हो। अब भी जब कभी कोई मुझे कह देता है कि चलो कैंपिंग पे चलते हैं, तो मैं उसे फ़ौरन मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि हर अंधेरे कोने में कोई चीज़ ज़रूर रहती है, और जब वो आपको देखती है तो बस एक गलती का इंतज़ार करती है। ये था वाक़या जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।